اسے باہر کی طرف دھکا دیتا ہوا وہ پھنکارا۔ وہ ایک دم باہر سڑک پر گری تھی، جس سے پاؤں میں پہنی سستی چپل ٹوٹ گئی تھی۔ بڑائی نظروں سے وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کتنا مہربان ہوا کرتا تھا جب اس کے چچا زندہ تھے، گھر آ کر کرایہ دیتے تھے۔ اس شخص نے بھی ابھی بے سہارا جان کر اپنا اصلی چہرہ بہت پہلے دکھانا شروع کر دیا تھا۔ تب تیز سڑک پر وہ ہتھیلیاں جماتی کھڑی ہوئی۔ چچا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہماری دکان ہے اور میں ایک دن آپ سے لے کر رہوں گی، یاد رکھیے گا آپ۔ لڑکھڑاتے لہجے میں بولتی وہ ایک چپل ہاتھ میں لیتی ہوئی تپتی سڑک پر ایک ننگے پاؤں سے چلتی، ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ایک پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، گھر میں راشن نہیں تھا، چچی امی کی دوائیاں ختم ہو گئی تھی، اس کی پینسلیں اور نوٹ بک ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہاں جاتی؟ کون تھا جو اس کی مدد کرتا؟ کوئی نہیں، ایک خدا کی ذات کا سہارا تھا۔ پاؤں نیچے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ سنسان سڑک پر چلتی وہ ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ دور سے آتی بلیک پراڈو اس کے پاس سے گزرتی تھوڑی دور جا کر رکی تھی۔ اے لڑکی سنو! اپنے پیچھے آتی مردانہ پکار پر وہ ڈر کر اچھلی تھی۔ سہمی نظروں سے وہ باری کلاشنکوف پکڑ اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اس کے قریب آ چکا تھا۔ ننگے پاؤں کیوں چل رہی اور رو بھی رہی ہو کیوں؟ وہ آدمی بے تاثر لہجے میں پوچھا تو وہاں سے بولتی بنا اس آدمی کو جواب دیے وہاں سے جانے لگی۔ اے لڑکی، یہیں رکو 2 منٹ، میں آتا ہوں۔ وہ آدمی اس کی حالت سمجھ چکا تھا، اس لیے اس سے کہتا گاڑی کی طرف تیز قدموں سے چلا گیا۔ وہ حیرت سے پلٹ کر اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے آدمی سے کوئی بات کر رہا تھا، اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ وہ ٹھٹکی گاڑی کی کھڑکی کا شیشے نیچے ہوا تھا۔ اندر سے براؤن واش والی سفید کڑائی نظر آئی تھی، دودھ جیسے سفید ہاتھ، اون پر چھوٹے چھوٹے بال، درمیانی انگلی پر پہنی آسمانی رنگ کی نگینے والی انگوٹھی اس شخص کے ہاتھ پر بہت جچ رہی تھی۔ نیلے نوٹ پکڑاتا وہ ہاتھ اندر چلا گیا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی مبہوت نظروں سے اس ہاتھ کو گم ہوتا دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اس کی طرف آیا، اس کی طرف پیسے بڑھائے، لیکن وہ لینے کے لیے ہاتھ نہ بڑھا سکی۔ وہ بھکاری تو نہیں تھی، لیکن قسمت نے اسے کیا بنا دیا تھا کہ ایک بھکاری سے بھی بری حالت تھی اس کم سن لڑکی کی۔ وہ شخص کندھے اچکاتا پیسے اس کے قریب رکھ کر چلا گیا کہ اس کا صاحب دھا کا غصے والا تھا۔ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہوتی تو دوسرے لمحے وہ نوکری سے فارغ ہوتا۔ وہ ساکت نظروں سے اپنے پیروں میں اڑتے نیلے نوٹوں کو دیکھنے لگی جو 5 نوٹ تھے۔ آہستہ سے بیٹھتی وہ ان نوٹوں کو ہاتھ میں سمیٹنے لگی، ساتھ رو بھی رہی تھی۔ آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی، کالی چادر سے ناک آنکھیں صاف کرتی وہ آسمان کی طرف دیکھتی ایک بار پھر سے رو دی۔ آج اگر اسے پیسے نہ ملتے تو کیا ہوتا، لیکن اللہ نے اس کی مدد کر دی تھی۔ السلام علیکم۔ شاپ پر 4 پائی پر رکھتی وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہ سب کہاں سے خرید لائی ہو تم؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ امی رحیم چچا سے کچھ پیسے ملے تھے کرائے کے، انہیں سے تھوڑا سا سودا خریدا ہے، سر جھکا کر بولتی وہ کچن میں چلی گئی۔ نائلہ بیگم نے شاپر میں جھانکا، 2 شاپرز میں گھر کا تھوڑا بہت سودا تھا، ایک میں ان کی دوائیاں تو تیسرے میں 4-5 نوٹ بک، پینسلیں اور حیام کا یونیفارم تھا۔ حیام کا یونیفارم بہت پرانا ہو چکا تھا تو وہ لے آئی تھی، اتنے پیسوں میں صرف یہی آ سکا تھا۔ اب اس کے پاس صرف 100 روپیہ تھا جو اس نے مشکل سے بچایا تھا، ورنہ 5000 کا آج کل کے دور میں کیا بنتا ہے؟ بیٹا، اس نے پیسے کم دیے کیا؟ انہوں نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر پوچھا جو گرمی اور رونے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ جی امی، سر جھکائے ہی اس نے جواب دیا، جس پر نائلہ نے سر تعجب سے ہلایا۔ پھر چونکی اس کے پاؤں کی سستی سی گلابی چپل دیکھ وہ آتے وقت ریڑھی والے سے 150 کی چپل لائی تھی۔ بیٹا، دوائیاں اگلے مہینے لے لیتی، تم کوئی اچھی چپل لے لیتی، نائلہ نے فکرمندی سے اس کے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ ان کی گود میں سر رکھتی مسکرائی، البتہ آنکھیں جھلملائی تھیں۔ امی، آپ کی صحت ہمارے لیے سب سے اہم ہے، چپل تو میں اگلے مہینے بھی لے سکتی ہوں نا، آپ فکر نہیں کریں۔ ان کی گود میں منہ چھپا اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ نائلہ بیگم بمشکل سن پائیں۔ انہوں نے تعجب سے اپنی تھکی بیٹی کو دیکھا۔ ہی جاؤ، جا کر نہا لو پہلے اور تھوڑی دیر آرام کر لو،
کہ تم نے 3 بجے اپنی نئی جاب پر بھی تو جانا ہے نا۔ انہوں نے پیار سے اسے مخاطب کیا۔ وہ سر ہلاتے اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ نائلہ بیگم آنکھوں میں آئے آنسو اپنے چادر سے پوچھتے ہوئے اندر چلی۔ کافی دیر وہ شاور کے نیچے کھڑی رہی۔ شاور لیتے اس نے یوں ہی آنکھیں باندھ کی وہ چونکی دماغ کے پردوں میں ایک باری سفید کلائی لہرائی۔ اس پر پہنی براؤن واچ جو دھوپ سے چمک رہی تھی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ سر جھٹک کر وہ جلدی سے شاور لے کر باہر آ گئی۔ چھوٹے کمرے میں آ کر اندر سے دروازہ بند کرتی وہ چارپائی پر گیلے بالوں سمیت ہی لیٹ گئی۔ تکیے میں منہ دیے وہ گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی۔ چھوڑیے میرا ہاتھ چھوٹے ہان۔ وہ فون سنتا چونکا۔ پچھلے باغ سے کسی کی دبی دبی آواز میں چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ آئی ول کال لیٹر۔ کال بند کرتا وہ سنجیدگی سے باغ کی طرف بڑھا۔ آپ پاگل ہو گئے، چھوڑیے مجھے ہان۔ آواز اب کے صاف سنائی دی گئی تھی۔ وہ رکا۔ سامنے ہی اس کا کزن کسی لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ داور اس کی تیز آواز پر داور اور وہ لڑکی ایک پل میں ساکت ہوئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس سے الگ ہوا تھا۔ لڑکی تم جاؤ یہاں سے۔ اس کی سپاٹ آواز پر وہ لڑکی سر جھکائے وہاں سے بھاگی۔ سردار یہ لڑکی ٹھیک نہیں۔ آپ داور ابھی اپنی صفائی میں کچھ کہتا جب اس کے باری ہاتھ کا تھپڑ اسے زمین پر گرا گیا تھا۔ ریممبر یو آئی ہیٹ لائر اینڈ چیٹرز۔ انگلی سے اسے وارننگ دیتا وہ پلٹ گیا۔ فون دوبارہ سے آن کر کے کان سے لگاتا وہ پھر سے اپنے دوست سے کچھ اہم بات کرنے لگا تھا۔ داور نے نفرت آمیز نظروں سے اس کی پشت دیکھی جو بے فکری سے فون میں کسی سے مخاطب تھا۔ سردار غازان تیمور اچھا نہیں گیا۔ ایک تو مجھ سے سردار رشی نے، دوسرا مجھے تھپڑ مارا اور ہاتھ پر ہاتھ اٹھایا۔ یو ول پے اٹ سردار صاحب۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ نفرت سے چلایا۔ پہلے اپنی حرکتیں درست کر پھر کسی اور کو مزہ سکھانا۔ مائی ڈیئر بردر۔ مہرینہ کی طنزیہ آواز پر وہ پلٹ کر اپنی بہن کو دیکھتا اس کے قریب جارحانہ قدموں سے بڑھا۔ سردار غازان خان۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھا وہ طنز سے چلائی، جس پر داور خان وہیں ساکت ہوا۔ اگر مجھے ٹچ بھی کیا نا، ابھی آواز لگا لوں گی سردار جی کو۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ مسکرا کر بولی، تمہیں تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، تمہارا تو گلا دبا دینا چاہیے تھا مجھے۔ وہ پھنکارا، میرا بھی یہی دل کرتا ہے، میں تمہارا گلا دبا دوں یا پھر تمہیں زہر دے دوں، جان چھوٹے سے زمین کی۔ تم جیسے انسان سے بولتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ داور مٹھیاں بھیج کر ضبط سے دانت پر دانت جما کر رہ گیا۔ پہلے اس سردار کا کچھ کرنا ہوگا، پھر تمہیں تمہاری اصلی جگہ دفع کروں گا۔ وہ غصے سے چلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ سردار محل میں ایک ساتھ بہت ساری گاڑیاں دہل ہوئی تھیں۔ سیب کھاتی مہرینہ نے گاڑی سے نکلتی قیامت کو گھورا۔ اس کا تو ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتا۔ مہرینہ کے کہنے پر شیزا نے اسے کوہنی ماری۔ نزاکت سے گاڑی سے باہر نکلتی شائنہ خانم کو کچھ لوگوں نے پیار سے تو کچھ نے حسد سے دیکھا تھا۔ گلابی پیروں تک آتی فراق، نیچے وائٹ چوڑی دار پاجامہ، سر پر وائٹ بڑا سا شفون کا کڑھائی والا دوپٹہ، بال کھلے ہوئے تھے جو اس لڑکی کے حسن میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ وہ لڑکی اپنے حسن میں اپنی مثالات نزاکت سے چلتے ہوئے سب بڑوں سے بہت احترام سے مل رہی تھی۔ کیسی ہو مہرینہ تم؟ وہ مہرینہ کے قریب آتی مسکرا کر نرم آواز میں بولی۔ ابھی تک تو ٹھیک تھی شائنہ خانم، لیکن اگلی گھڑی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ ہنوز سیب کھاتی اپنے لاپرواہ سے انداز میں بولی۔ گڈ شائنہ خانم مسکرا کر کہتی ہوئی سب بڑوں کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے تو دانت ہی ٹوٹ جائیں۔ گڈ بڑی آئی مس کہیں کی غصے سے سر جھٹکتی وہ سنبھلی پھر ٹھٹکی۔ سامنے سے کوئی اور نہیں، سردار غازان تیمور چلا آ رہا تھا۔ پیچھے 5-6 مرد تھے جو اس کی حفاظت کے لیے زبردستی تیمور خان نے رکھے ہوئے تھے۔ وائٹ شرٹ، براؤن پینٹ، براؤن ہی چوڑی واچ پہنے، براؤن ہی شوز پہنے وہ شخص اپنی نیلی آنکھوں سے کسی کو بھی گھائل کر سکتا تھا۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ اس کی ماں مصر کی رہنے والی تھی۔ وہ اب بھی وہیں رہتی تھی، لیکن وہ غازان اور تیمور کے ساتھ کیوں نہیں رہتی تھی؟ سردار اس کے سامنے آ کر سر جھکا کر احترام سے بولی۔ اس نے فقط سوالیہ آئی برو اچکائے۔
بولو، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ مجھے نہ آپ سے ٹائم پوچھنا تھا۔ جب کوئی بات نہ سوجی تو وہ جلدی سے اس کی واچ دیکھ کر بول گئی۔ سردار نے آنکھیں سکڑ کر اپنی چھوٹی سی کزن کو دیکھا، پھر وہ موبائل میں ٹائم دیکھ کر اسے بتاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہائے کیا خوشبو لگاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی لگاتے ہیں، پتہ کرنا پڑے گا مہرینہ۔ دل پر ہاتھ رکھ کر وہ ہاتھ لوفرانہ انداز میں بولتی، سامنے سے اپنے باپ کو دیکھ کر چپ ہوئی، پھر وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ باپ نے بیٹی کی حرکت پر فقط صرف دانت ہی پیسے۔ اسے دن سے 7 بجے تک فروٹ پیک کرنے والی فیکٹری میں جاب ملی تھی۔ مہینے کی 5,000 سیلری طے ہوئی تھی۔ فروٹ کو ڈرائی کلین کرنا، پھر ان پر مختلف قسم کے کیمیکل کا استعمال کرنا، انہیں پیک کرنا، یہ تھی اس کی جاب۔ رات کے 8 بجے وہ روڈ پر بس کے انتظار میں تھی۔ وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ دور دور تک کسی گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا۔ کانپتے قدموں سے وہ مین روڈ کی طرف دوڑنے لگی تھی۔ آنکھوں میں نمی بھی تیرنے لگی تھی۔ اس کے پاس 500 روپے تھے جو آج اسے ملے تھے۔ وہ بھی روڈ کراس ہی کرنے لگی تھی جب 2 بائک سوار ایک دم سے اس کے سامنے آئے تھے۔ وہ چیختی ہوئی پیچھے ہوئی۔ ہا ہا ہا، بچی ڈر گئی۔ باس، پیچھے بیٹھے آدمی نے کہکا لگاتے ہوئے مزاح خیز انداز میں کہا۔ پرانے لیدر کے بیگ پر وہ پکڑ مضبوط کرتی ان کے قریب سے گزرنے لگی تھی جب پیچھے بیٹھے آدمی نے اس کا بیگ ایک جھٹکے سے چھینا تھا۔ وہ کھلے منہ سے بیگ کو ان کے ہاتھوں میں دیکھتی ان کے قریب آنے ہی لگی تھی جب وہ ایک دم سے وہاں سے فرار ہوئے تھے۔ ساکت سی وہ روڈ پر کھڑی رہ گئی، جیسے ہلنے کی طاقت نہ بچی ہو۔ اس کا بیگ تو اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ وہ بیگ اس کے چاچو اس کے لیے لائے تھے۔ بیگ تو ایک طرف رہ گیا۔ اس میں ایک اکلوتا 500 کا نوٹ تھا، اس میں چچی کی شوگر کی میڈیسن تھی، اس میں حیام کے لیے تھوڑا سا فروٹ تھا۔ جو فروٹ تھوڑا سا حرام ہوتا تھا، کمپنی وہ فروٹ اپنے ورکر کو دے دیتے تھی۔ وہ آج کتنی خوش تھی، کیا اسے کوئی بھی خوشی راس نہیں آنی تھی؟ بڑائی آنکھوں سے وہ پورے قد میں سڑک پر گری تھی۔ مجھے میرا بیگ دے دو پلیز۔ ہونٹوں میں ہلکی سی بڑبڑاہٹ ہوئی تھی۔ دوسرے ہی پل وہ آنکھیں موندے فرش پر گر گئی تھی۔ اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ دور سے آتی گاڑی اس کے وجود سے کچھ قدم دور رکی تھی۔ اندر سے ایک عورت بھاگتی اس کے قریب آئی تھی۔ سنیے جی، یہ لڑکی تو بے ہوش پڑی ہے، اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا۔ چلو ہسپتال چھوڑ جاتے ہیں، جوان لڑکی ہے، اسے یوں روڈ پر چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ وہ آدمی اس معصوم لڑکی پر ترس کھاتا اپنی عورت سے بولا، چلیے جی، اسے اٹھانے میں میری مدد کرے۔ وہ دونوں میاں بیوی اسے گورنمنٹ سول ہسپتال چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کافی دیر وہ وہاں بے یارو مددگار پڑی، پھر کہیں جا کر اس کی باری آئی۔ اسے ڈرپ لگائی گئی تھی۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا۔ دھیرے سے باری ہوئی آنکھیں کھول کر وہ ارد گرد کے ماحول کو نہ سمجھی سے دیکھنے لگی تھی، بلکہ کافی دیر وہ معاف ہوئے دماغ سے لوگوں کو دیکھتی رہی، پھر اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ دیکھنے لگی جو بس تھوڑی سی ہی رہ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ دماغ اپنی جگہ پر آنے لگا تھا۔ طرح زندگی کی سچائی اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے آئی تھی۔ سنیے، کیا ٹائم ہوا ہے؟ اور دوسرے بیڈ پر ایک پیشنٹ چیک کرتی نرس سے بولی۔ 9:30 نرس کہتی ہوئی پھر سے اپنے کام میں لگی۔ فلاں میری امی بائی، وہ مجھے نہ پا کر کتنے پریشان ہوں گی، میں کیسے اتنی دیر غافل پڑی رہی۔ ہاتھ سے ڈرپ نکالتی وہ باہر کی طرف دوڑی۔ پیچھے سب اس لڑکی کی حرکت کو حیرت سے دیکھتے رہ کے لمبے کوریڈور سے وہ دوڑتی ہوئی مین ہال میں، جہاں ہر طرف چیئرز پڑی ہوئی تھی، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک فون کرنا، اسے فون کرنا یاد آیا تو وہ ریسیپشن پر بیٹھے لڑکے پاس آئی۔ اس لڑکے نے گھور کر اس لڑکی کے بکھرے بالوں کو دیکھا۔ یہاں علاج مفت ہوتا ہے، فون نہیں۔ لڑکا بہت غصے سے بولا۔ بڑائی آنکھوں سے وہ 1-2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس دنیا میں غریب کا کوئی ساتھی نہیں، یہاں صرف کھلانے والوں کے یار ہوتے ہیں، کھانے والوں کے نہیں۔ ہاتھ کی پوچھ سے ناک صاف کرتی وہ ننگے پاؤں باہر کی طرف بڑھنے لگی، پھر کسی اور سے کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی اسے۔ شاید اگر وہ کسی اور سے کہتی تو کروا ہی دیتا۔ ہاسپٹل کی بڑی سی عمارت سے وہ ننگے پاؤں باہر نکل آئی۔ آنکھوں میں آنسو آئے چلے جا رہے تھے۔ بار بار ساتھی سے پوچھنے پر بھی وہ خشک نہیں ہو رہے تھے۔ مین روڈ پر آ کر وہ تھمی۔ وہاں گاڑیوں کا کافی ہجوم تھا، شاید یہاں کوئی مسئلہ درپیش آیا تھا جو پولیس بھی وہیں موجود تھی۔ آنکھیں کالی چادر سے رگڑتی وہ گزر ہی رہی تھی جب وہ تھٹکی تھی۔ ایک بڑی سی پراڈو گاڑی کا ڈور ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔
اس کے رکنے کی وجہ سیٹ پر بڑا کھلا سیل فون تھا جس میں شاید کوئی فنکشن چل رہا تھا۔ ہونٹ پینچے وہ ارد گرد دیکھتی آہستہ سے جھک کر لمبا گولڈ کلر کا آئی فون پرو اٹھا چکی تھی جو اس کے ہاتھ سے بڑا تھا۔ آہستہ سے گرین سلیوز کوہنی سے اوپر کی جہاں ایک نمبر کالی پینسل سے لکھا ہوا تھا، اسے نمبر یاد نہیں رہتے تو اپنے بازو پر پینسل سے لکھ لیتی تھی تاکہ اسے کسی مشکل سامنا نہ کرنا پڑے تو کسی کا نمبر اس کے پاس ہو۔ یہ نمبر ان کے ہمسائے کا تھا جن کا گھر ان کے ساتھ تھا۔ ڈائل پیڈ پر وہ نمبر لکھ کر یس کا بٹن دباتی فون کان سے لگا کے ہونٹ ہاتھ ٹانگیں کانپ رہی تھی بلکہ فون بھی اسے سے صحیح سے پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ ہیلو شمسا خالہ، میں ہیر بول رہی ہوں، آپ پلیز میری امی کو بتا دیں آج کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی، میں آ رہی ہوں، وہ پریشان نہ ہوں، آپ بتا دیجیے گا۔ اے لڑکی، پیچھے سے آتی ہونہار پکار پر فون پھسل کر اس کے ہاتھ سے گرا تھا۔ بنا پیچھے مڑے وہ وہاں سے بھاگی تھی۔ بندوق مین وہاں بھاگ کر جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ بڑی آواز پر وہ بندوق مین سر سے اپنے سردار کی طرف مڑا جہاں وہ کافی لوگوں کے ساتھ اپنے گارڈ کی طرف متوجہ تھا۔ سابق لڑکی آپ کے فون سے کچھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی جہاں شاید کوئی چورنی تھی، بھاگ ہے اس کچے کی طرف، لیکن آپ کا فون بھی گرا کے دیکھیے اسکرین ٹوٹ گئی، اس آدمی نے جلدی ڈر کر بتایا اور وہ گولڈ کلر کا فون اپنے سردار کی طرف بڑھا گیا۔ سردار، ہم جائیں اس طرف؟ ایک پولیس والے نے اس سے احترام سے پوچھا۔ ایک منٹ سیل دو، بڑی گمبھیر آواز میں کہتا وہ اپنے آدمی سے فون پکڑ کر چیک کرنے لگا۔ انگلیاں بڑی سرعت سے اسکرین پر متحرک تھی۔ کال کی تھی اس لڑکی نے، بیوقوف یہ نہیں جانتی وہ کال بھی ریکارڈ ہو چکی تھی۔ ریکارڈنگ کا بٹن پریس کرتا وہ فون کان سے لگا گیا۔ خوبصورت نئے نقوش والا مصری شہزادہ بلیک کلر کی پینٹ شرٹ تن کیے ہوئے تھا، چہرے پر بڑی بیزاری والے تاثر رقم تھے جیسے اسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہ ہو سوائے اپنی ذات کے۔ ہیلو شمسا خالہ، میں ہیر بول رہی ہوں، آپ پلیز میری امی کو بتا دیجیے کہ آج کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی، وہ پریشان نہ ہو، میں آ رہی ہوں، کال کٹ گئی تھی۔ واپس آ جاؤ پلیز۔ اپنے دو آدمی کو کچے راستے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ سپاٹا مار آواز میں کہتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ لیکن سردار، اگر وہ کوئی دہشت گرد یا کوئی آپ کے دشمن کی بھیجی ہوئی تو؟ پولیس والے نے پریشان سے کان میں بلوٹوتھ لگاتے ہوئے اپنے سردار سے پوچھا۔ اس نے فقط انسپکٹر کو ایک نظر ہی دیکھا تھا جس پر انسپکٹر بوکھلایا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی ہو، پولیس والا کہتا جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو خزان تیمور خان اسپیکنگ، اگر فارغ ہو تو مجھے کال کر لیجیے، کسی کو حقیقی بڑا وائس میسج بھیجا گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ تم جانتی ہو میں اتنے وقت میں ہی مر کر جی ہوں، ہمیں نہیں کرنی یہ نوکری، ہم رہ لیں گے۔ بھوکھی نائلہ خاتون سے سینے سے لگاتے روتے ہوئے چلی جا رہی تھی۔ وہ اتنے سے وقت میں ہی صدیوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ جوان لڑکی تھی، کیا کیا خیال انہیں آئے تھے ان کے دل میں، بڑی آنکھوں سے ان کے سینے سے لگی وہ ساکت سی تھی۔ میں ٹھیک تھی امی، بس میری ساتھی لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس کے ساتھ ہسپتال چلی گئی اور فون کرنا یاد ہی نہیں رہا مجھے۔ ان کے ہاتھ چہرے پر رکھتی وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے لیکن تم یہ نوکری نہیں کرو گی چاہے تم کچھ بھی کہہ لو۔ اب جاؤ منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے دال چاول بنائے ہیں، تمہیں بہت پسند ہیں۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھا۔ وہ فقط سر ہلا گئی۔ جاؤ پھر فریش ہو کر آ جاؤ۔ انہوں نے اسے وہاں سے اٹھایا۔ اس کے جاتے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بیٹی کے ننگے پاؤں دیکھتی رہ گئی جس کے پاس نہ تو وہ لیدر کا کالا بیگ تھا نہ ہی چپل، لیکن انہوں نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ اپنی بیٹی کا برم نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ آنکھیں رگڑ رگڑ کر پہنچتی وہ چھوٹے سے کچن کی طرف، بڑی راشن ختم ہونے والا تھا، کوئی راہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ کیا کرے۔ سردار آپ کا شائنہ خانہ باہر گارڈن میں انتظار کر رہی ہیں، ملازم اسے سر جھکا کر بتا کر چلا گیا۔ سر ہلا کر وہ پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئے۔ کاپ لنک پان کا تب وہ باہر آیا۔ یہ تیاری کہیں شائنہ خانم کے لیے تو نہیں؟ یقیناً اسی کے لیے ہے، پلر کے پاس کھڑی مہرینہ نے پیر پٹک کر سوچا، پھر اس خوبصورت شخص کی تیاری کو دیکھ کر مسکرائی، لیکن یہ تو ایسے ہی تیار رہتے ہیں ہر وقت، پتہ نہیں کیوں۔ وہ پھر سے بڑبڑائی، پھر ہاتھ میں پکڑے اورینج جوس کو دیکھ کر شیطانی مسکان ہونٹوں پر سجاتی ہوئی مصروف سے انداز میں چلتی ہوئی وہ ایک دم سے سردار غزان سے ٹکرائی تھی۔ وہ اس شیطان کی حالت کو دیکھ نہیں سکا تھا،
جو مخالف سمت سے اچانک سے کہیں سے آتی اس سے ٹکرائی تھی۔ اورنج جوس اس کی وائٹ شرٹ کو داغدار کاٹ چکا تھا۔ وہ شرٹ کو حیرت سے دیکھتا اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگا، جو مصنوعی حیرت چہرے پر سجائے اس کی شرٹ کو شاک سے دیکھ رہی تھی۔